ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سامنے قربانی کے عمل کو رکھا ہے، اس کی تو اپنی یادیں ہیں۔ البتہ آج ہم بات کرنا چاہیں گے، ہمارا دین دین فطرت ہے۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ اسلام دین ہے، کوڈ آف لائف ہے، سسٹم آف لائف ہے، نظام حیات ہے، زندگی کے تمام معاملات کے لیے رہنمائی عطا کرتا ہے۔ یہ خالق کائنات کا عطا کردہ دین ہے، دین فطرت ہے، تو انسانی جذبات کا اس میں خیال اور لحاظ رکھا گیا ہے۔ انسانی فطرت میں ہے کہ وہ خوشی کا اظہار کرنا چاہتا ہے، خوشی منانا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کچھ ایسے مواقع آئیں کہ جہاں اس کو اپنی خوشی کے اظہار کا موقع ملے۔ ہمارے دین نے اس بات کا لحاظ رکھا، اور اجتماعی سطح پر بھی اللہ تعالیٰ کے دین نے ہمیں تہوار عطا فرمائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں دیکھا کہ مشرکین کے مختلف تہوار تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کے مقابلے میں فرمایا کہ نہ، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا لکل قوم عید وہذا عیدنا، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہوتا ہے جو بار بار اوکیزن آتا ہے، وہذا عیدنا، یہ ہماری عید ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ دیکھیے، ایک طرف ماہ رمضان کی عظیم عبادت جو کہ روزے کی عبادت ہے مکمل ہوتی ہے، اس کے بعد عید الفطر ہے، اور ذی الحجہ کے مہینے میں ایک عظیم عبادت حج کی پائے تکمیل کو پہنچتی ہے، اس کے بعد عید الاضحیٰ کا اہتمام ہوتا ہے۔ حجاج کرام حج کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور ان کی ذمہ اپنی قربانی بھی ہے، وہ دم شکر کے طور پر، وہ مسائل اپنی جگہ، مگر ساری امت میں جو صاحب استطاعت لوگ ہیں وہ قربانی پیش کرتے ہیں۔ تو ادھر رمضان کے روزوں کی تکمیل عید الفطر، یہاں حج کی عظیم عبادت کی تکمیل اور عید الاضحیٰ۔ پھر آپ دیکھیے، دونوں عیدوں میں اللہ کے حضور ہم جھکتے ہیں، 2 رکعت نماز عید کی ادا کرتے ہیں، عید الفطر میں بھی اور عید الاضحیٰ میں بھی۔ اور پھر آتے جاتے کیا تعلیم ہے؟ تکبیرات کا اہتمام، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہماری خوشی بھی اللہ کے حکم کے تابع، ہم خوشی میں آزاد نہیں ہو جاتے اور لاپرواہ نہیں ہو جاتے، گناہوں میں مبتلا نہیں ہو جاتے۔ دنیا کے بعض مذاہب کے ہاں خوشی کے موقع پر شراب نوشی کا معاملہ، جوئے کا معاملہ، پھر ایکسیڈنٹس کا معاملہ، قتل و غارت گری کا معاملہ، نہ جانے کیا کچھ۔ یہاں کتنا فطری پاکیزہ ماحول ہے، دن کا آغاز ہوتا ہے اللہ کی تکبیرات کے ساتھ، 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، عید الفطر کے موقع پر بھی، عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی، تو اللہ کا حق بھی ادا ہوتا ہے۔ اور دونوں مواقع پر مخلوق کو بھی جوڑ دیا گیا۔ ماہ رمضان کے اختتام کے ساتھ ہی، بلکہ اختتام پر کہا جاتا ہے نا کہ صدقہ فطر ادا کر دو، بہتر ہے کہ عید سے پہلے ادا کیا جائے۔ کیوں؟ تاکہ غریب کو بھی عید کی خوشی میں شریک ہونے کا موقع ملے۔ تو وہاں صدقہ فطر ہے تعلیم دین کی، لیکن فائدہ اللہ کی مخلوق کا، غرباء کو بھی، مساکین کو بھی عید کی خوشی میں شامل ہونے کا موقع ملتا ہے۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر آ جائیں، یہاں بھی تکبیرات ہیں، اللہ کی بڑائی کا اعلان ہے، نمازوں کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے اور قربانی پیش کی جاتی ہے۔ اور پھر کیا تعلیم عطا کی گئی؟ پسندیدہ بات ہے، ایک حصہ گوشت کا تم اپنے گھر میں رکھو، ایک رشتہ داروں کے لیے رکھو، دوست احباب کے لیے، ایک حصہ غریبوں کے لیے، مسکینوں کے لیے، محتاجوں کے لیے بھی ہونا چاہیے، تاکہ غرباء کو بھی عید کی خوشی میں شامل ہونے کا موقع ملے۔ کیا خوبصورت پیارا دین فطرت، دین اسلام میں ہمارا اللہ کا حق بھی ادا ہو رہا ہے، مخلوق کا حق بھی ادا ہو رہا ہے۔ اور تو اور آپ نے سنا بھی ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا اور آپ کا تجربہ بھی ہوگا، کیا عید الفطر کی نماز عام طور پر تھوڑا تاخیر سے ادا کی جاتی ہے، یہ سنت ہے، اور عید الاضحیٰ کی نماز ذرا جلد ادا کی جاتی، سورج طلوع ہونے کے فوراً بعد جلد ادا کی جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کی سنت ہے۔ حکمت کیا ہے؟ عید الفطر کی نماز تھوڑا تاخیر سے، تو جلد از جلد کوشش کرو کہ عید الفطر سے پہلے نماز عید سے پہلے صدقہ فطر ادا ہو جائے، غریب کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور عید الاضحیٰ کی نماز ذرا جلد کیوں ہے؟ نماز ادا ہوگی، اس کے فوراً بعد قربانی پیش کی جائے گی، تو غریب کو بھی استفادے کا موقع میسر آئے گا۔ اگر ان حکمتوں پر غور کریں تو کیا پیارا ہمیں دین عطا ہوا، اللہ کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں، مخلوق کے حقوق بھی ادا ہو رہے ہیں، ہماری خوشی بھی، اس کو بھی مہذب بنا دیا گیا، اس کو بھی ڈھنگ دے دیا گیا، اس کو بھی آداب سکھا دیے گئے، اور ہم خوشی میں بھی اللہ اور اس کے دین کے پابند ہوتے ہیں، رسول اکرم علیہ السلام کی تعلیم کے پابند ہوتے ہیں، آپے سے باہر نہیں ہوتے۔ اللہ ان تہواروں کی خوشیاں اور برکات بھی عطا فرمائے اور امت مسلمہ کو عافیت، آسانی، سلامتی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com